فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله تعالى في كلامه المجيد: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض فلكل نور فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام قابل صد احترام محترم اور معزز سامعین و حاضرین، آج کی نشست میں میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم تن گوش ہو کر پوری محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، حشاشت کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ، کھلتے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ آج کی گفتگو کو سماعت فرمائیں، اور جو موضوع میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پر رقم فرمائیں، لکھ کر جائیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان میں محفوظ کر کے جائیں. اور خاص طور پر یہ جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، چونکہ آپ مستقبل میں ان باتوں کو آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ ان باتوں کو سوچ کر، سمجھ کر اور دل و دماغ میں بٹھا کر آنے والی نسلوں تک منتقل کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں؟ صحابہ کا کیا تعارف ہے؟ صحابہ کی کیا پہچان ہے؟ صحابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جماعت صحابہ کی پہچان کیا ہے؟ یا صحابی کی تعریف کیا ہے؟
یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، دل و دماغ میں بٹھانی ہوں گی، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہم تک کلمہ پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، نبی کا پیغام پہنچا ہے، نبی کے فرامین پہنچے ہیں، نبی کی سنت پہنچی ہے، نبی کے آثار پہنچے ہیں، نبی کی سیرت پہنچی ہے، نبی کا کردار پہنچا ہے، نبی کا پیغام پہنچا ہے، نبی کے اقوال پہنچے ہیں، نبی کی افکارات پہنچے ہیں، نبی کے تصورات پہنچے ہیں، نبی کے نظریات پہنچے ہیں، نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچی ہے، نبی کی ایک ایک سنت ہم تک پہنچی ہے۔ تو پہنچانے والے لوگ کون تھے؟ انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں؟ انہوں نے کون سے خون اور آگ کے دریا عبور کیے؟ انہوں نے کتنا خون دیا؟ کتنی بڑی قربانیاں دے کر نبی کے ساتھ جڑی ایک ایک بات آنے والی نسلوں تک محفوظ رکھا اور پھر ہم تک منتقل کیا۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہم سب پوری امت صحابہ کے احسان مند ہیں، صحابہ پوری امت کے محسن ہیں، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے نبی کی باتوں کو محفوظ کیا۔ اور صحابہ نبی کے پاس خود نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، یعنی پوری انسانیت میں سے، پورے لوگوں میں سے، پوری نوع انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے افراد کو منتخب فرمایا۔ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم بنا کر، بطور استاد بنا کر، بطور پیر بنا کر، بطور مرشد بنا کر، بطور ہادی بنا کر، بطور رہبر بنا کر، بطور آقا بنا کر، بطور مخدوم بنا کر مکہ کی سرزمین پر بھیجا، آمنہ کی گود میں بھیجا، جناب عبداللہ کے گھرانے میں آپ کو مبعوث فرمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ تین ذمہ داریاں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی کہ میں نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، پڑھے لکھے بغیر لوگوں میں اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے پیغمبر آپ کو، اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتانا۔ اب نبی آخر الزمان نے لوگوں کی آ کر تعلیم بھی دی، لوگوں کا تزکیہ بھی کیا، لوگوں کو حکمت کی باتیں بھی سمجھائیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، حضور پاک کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو اس آیت میں اللہ نے تین ذمہ داریاں بیان فرمائیں۔ پہلی ذمہ داری اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے سنانا، دوسری ذمہ داری لوگوں کا تزکیہ کرنا، تیسری ذمہ داری لوگوں کو حکمت سکھانا۔ اب توجہ فرمائیے گا، جہاں معلم امام الانبیاء بیٹھے ہوں، جہاں تزکیہ کرنے والے امام الانبیاء بیٹھے ہوں، جہاں یہ استاد کے طور پر رحمت للعالمین پیغمبر بیٹھے ہوں، وہاں 1,44,000 کم و بیش افراد نبی پاک کے پاس اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے، بہت سارے قبائل میں سے، بہت ساری اقوام میں سے، بہت ساری زبانوں میں سے، بہت سارے افراد میں سے چن چن کر حضور پاک کے پاس مکہ میں بھیجا، مدینہ میں بھیجا، اور 23 سال کے عرصے میں ایک ایک صحابی جسے اللہ نے منتخب کیا، جسے اللہ نے چنا کہ یہ میرے محبوب کے پاس جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اللہ نے پسند کیا اور حضور کے پاس بھیجا۔ صحابہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نبی کے سامنے بیٹھو، نبی جو پڑھائے محفوظ کرو، اور نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا انہیں پڑھائیں، تاکہ اللہ جو کچھ آنے والی امت تک پہنچانا چاہتا ہے وہ من و عن
ایک ایک لفظ آنے والی امت تک یہ جماعت صحابہ پہنچا سکے۔ اب توجہ فرمائیں، پڑھانے والے امام الانبیاء، پڑھنے والے صحابہ، آنے والے صحابہ، استقبال کرنے والے محمد الرسول اللہ، سبق دینے والے محمد الرسول اللہ، سبق لینے والے صحابہ، تزکیہ کرنے والے محمد الرسول اللہ، تزکیہ کرانے والے صحابہ اور ہدایت دینے والے محمد الرسول اللہ، ہدایت لینے والے صحابہ، جہاد پر لے جانے والے سپہ سالار محمد الرسول اللہ اور ان کی اقتداء میں جہاد پر جانے والے صحابہ، مصلی نبوی کے اوپر کھڑے ہو کر امامت کرانے والے محمد الرسول اللہ اور پیچھے صفیں بنا کر اقتداء میں نماز پڑھنے والے صحابہ، تلوار اٹھا کر سکھانے والے محمد الرسول اللہ، تلوار اٹھا کر نبی سے سیکھنے والے جماعت صحابہ، اور نبی نے ایک ایک قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ تمام صحابہ نبی کی خدمت میں پہنچے اور نبی کی خدمت میں آنے کے بعد میرے نبی نے 23 سال کے عرصے میں دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، بارش ہو یا عام حالات ہوں، میرے پیغمبر نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر، ایک منٹ ضائع کیے بغیر، ایک لحظہ ویسٹ کیے بغیر جماعت صحابہ کی تربیت کی ہے۔ اب تربیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا اے پیغمبر ان کو پڑھانا بھی آپ کا کام ہے، ان کی تربیت کرنا بھی آپ کا کام ہے، ان کو حکمت سکھانا بھی آپ کا کام ہے۔ اب توجہ فرمائیں، سکھانے والے محمد الرسول اللہ اور سیکھنے والے صحابہ، نہ سکھانے والے میں کوئی عیب ہے نہ سیکھنے والوں میں کوئی عیب ہے، سکھانے والا بھی لاجواب ہے، سیکھنے والے بھی لاجواب ہیں، پڑھانے والا بھی بے مثال ہے، پڑھنے والے بھی بے مثال ہیں، پڑھانے والا بھی با کمال ہے اور پڑھنے والے بھی با کمال ہیں۔ یہ سارے لوگ نبی کے پاس جمع ہوئے اور آمنہ کے لال کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ کا کام ہے تزکیہ کرنا۔ اب توجہ فرمائیے، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تزکیے کی سمجھ رکھنی چاہیے، تزکیے کے معنی کو سمجھو۔ تزکیے کا مطلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مفہوم عام اور فہم انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی کی ناپاکیوں کو دور کر کے اس میں پاکی پیدا کرنا، ناپاکیوں کو دور کر کے پاکی پیدا کرنا اور پلیدگیوں کو دور کر کے طہارت حاصل کرنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کی محفل میں جو صحابی آتا ہے، پہلے اگر اس میں غلطیاں تھیں، اگر اس میں لغزشیں تھیں، اگر اس میں کوتاہیاں تھیں، اگر اس میں ناپاکی تھی، اگر اس میں بیماریاں تھیں، اگر اس میں شرک کی بیماری تھی، بدعت کی بیماری تھی، بددیانتی تھی، یا جو بھی بیماریاں تھیں، نبی کے پاس آنے سے پہلے کی زندگی میں وہ جو کچھ بھی کرتا رہا وہ اس کی سابقہ زندگی ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ امام الانبیاء کی محفل میں آ گیا، امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد محبوب نے اس کو دیکھا، اس نے محبوب کو دیکھا، نظر نبوت نے صحابی کو دیکھا، صحابی نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ اللہ کہتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، دیدار مصطفیٰ سے پہلے جو شخص بھی تھا اس میں جو کوتاہیاں تھیں، جو بھی بیماریاں تھیں، وہ پہلے کی تھیں۔ دیدار مصطفیٰ میں آنے کے بعد اب رب کہتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے کی زندگی کو چھوڑو، اسلام لانے کے بعد، محمد الرسول اللہ کا دیدار کرنے کے بعد اب یہ ایسے پاکیزہ ہو چکا ہے جیسے یہ ابھی ماں کی گود میں آج جنم لے کے دنیا میں آیا ہو۔ آج کا پیر آپ کو چلے کروائے، آپ کا پیر آپ کو تزکیہ کرے، آپ کا پیر آپ کو مجاہدے کروائے، آپ کا پیر آپ کو تسبیحات پڑھائے، آپ کا پیر آپ کے اوپر محنت کرے، یہ آج کے پیر کی بات ہے۔
اور میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جس کی آنکھوں کی نظر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ چھوڑی ہے کہ بندہ سارے گناہ لے کر ایک مرتبہ آنے کی دیر ہے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کہہ دے کہ پیغمبر آپ کو دیکھنے کے بعد اب میں کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں۔ رب کہتا ہے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری سابقہ گناہوں کو مٹا دینا مجھے رب کا کام ہے۔ یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول کی محفل میں آ گیا، چاہے وہ ایک لحظے کے لیے آیا ہو، چاہے وہ ایک منٹ کے لیے آیا ہو، ایک مرتبہ بحالت ایمان مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے اسے دیکھا، ہاتھوں میں ہاتھ لیا اور کہا پڑھ۔ یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ فرمایا جو میں پڑھتا ہوں میرے پیچھے پڑھتا جا۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے پہلے کی جو تیری زندگی تھی، جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، وہ سابقہ زندگی میں چھوٹ جائیں گی۔ میرے ہاتھوں میں دینا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دینا تیرا کام ہے، اور جنت کا وارث بنا دینا مجھ محمد کا کام ہے۔ صحابی آیا، اللہ کہتا ہے اے پیغمبر اب یہ آپ کا شاگرد ہے۔ یا رسول اللہ بہت گناہ کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر کے آیا ہوں، کیا میری اب بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا اسی لیے ہے، صدق دل سے میرا کلمہ پڑھ، رہتی دنیا تک میں محمد اعلان کر دوں گا، ساری دنیا کے اولیاء مل کر اس ایک صحابی کی جوتیوں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ابن مبارک مقام میں شان میں زیادہ اونچے ہیں یا حضور کا صحابی سیدنا امیر معاویہ شان میں زیادہ اونچا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا جواب دل کی تختی پر لکھ کر جانا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے تم نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ امیر معاویہ نبی کے صحابی کا مقابلہ غیر صحابی سے کرواؤ؟ امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، اسی کی برکت سے امیر معاویہ حضور کی معیت میں جس گھوڑے پر سوار ہوا، اس گھوڑے پر سواری کرتے کرتے جو اس گھوڑے کے پاؤں سے دھول اٹھی، وہ دھول اٹھ کر اس گھوڑے کی نتھنیوں میں جا کر پھنسی۔ عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھائے، اس صحابی کے گھوڑے کی ناک میں جانے والی غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ تو کہتے عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ ہوگا، فرمایا نہیں، عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ صحابی رسول کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی محفل میں جماعت صحابہ آئی، حضور کو دیکھا کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا شہادتین پڑھی، اور حضور کو دیکھا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اور چھوڑو نمازیں پڑھنے والے دور کی بات ہے، جو حضور کی محفل میں آیا حضور کی اقتداء میں جہاد کیا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس نے حضور کی اقتداء میں حج کیا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس نے حضور سے قرآن پڑھا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کسی نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، حضور کی معیت میں حج نہیں کیا، حضور کی معیت میں جہاد نہیں کیا، صبح 10 بجے کلمہ پڑھا، 12 بجے سے پہلے شہید ہو گیا، ابھی کرۂ ارض کے اوپر صحابی رسول بننے کے بعد حضرت اسیرم نے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کیا اور غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔ علماء کا موقف یہ ہے، قرآن اور سنت کا موقف یہ ہے، وہ صحابی جس نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا ہے اور ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا، علماء فرماتے ہیں وہ ایک صحابی پوری امت کے اولیاء سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ آپ قاری بن سکتے ہو تلاوت قرآن کر کے، آپ حاجی بن سکتے ہو حج کر کے،
آپ مجاہد بن سکتے ہو جہاد کر کے، آپ غازی بن سکتے ہو میدان جہاد میں جا کے، آپ شہید بھی بن سکتے ہو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، آپ عالم بن سکتے ہو علم حاصل کر کے، آپ سارے درجے حاصل کر سکتے ہو، لیکن آمنہ کے لال کا دیدار کر کے اب صحابی کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اور جس نے آمنہ کے لال کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا ہے اس جیسا اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کو کلمہ محبوب نے پڑھایا اس کا مقابلہ ہے کوئی؟ جس نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، اللہ کہتا ہے محبوب اب اس نے کلمہ آپ کے ہاتھوں میں پڑھا ہے، اس کا تزکیہ کرنا، اس کی طہارت کرنا، اس کو پاک کرنا آپ کا کام ہے۔ کیا کرنا بھائی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیے کا مطلب ہوتا ہے پاک کر دینا، اور محبوب نے پاک کیا ہے۔ محبوب نے کیا کیا بھائی؟ صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، صحابہ کا مزاج ایسا بنا دیا، صحابہ کی طبیعت ایسی بنا دی کہ اب کوئی صحابی گناہ ہونے کے بعد اس وقت تک نیند سو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ محبوب کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ آج تو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہماری آنکھ بھی نہیں جھپکتی، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کر لیے۔ آؤ حضور کی محفل میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کا مزاج بن جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں شریعت کا مزاج ڈھل جاتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا صحابہ سے گناہ نہیں ہوئے، صحابہ سے گناہ ہوئے، لیکن یاد رکھو رب نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے جو بھی گناہ ہوئے محمد الرسول اللہ کے صدقے رب نے سب گناہوں کو قلم پھیر دیا ہے، اور اب رب بھی ان سے راضی ہو چکا ہے، اور یہ سارے کے سارے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب رب راضی ہو گیا، مجھے اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی اگر ہم ایک دوسرے کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ صحابہ مومن تھے، ہماری زندگی پہ لعنت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر تو کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کے ایمان پر شک ہو گیا۔ یہ نئے یوٹیوبرز چینلز کھول کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بحث کر رہے ہوتے ہیں صحابہ سارے مومن ہیں یا نہیں ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ دیانتدار ہیں، سارے صحابہ عقیدت مند ہیں، سارے صحابہ قابل اتباع ہیں، سارے صحابہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں رب نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جس نے پہلے دن کلمہ پڑھا وہ بھی اونچا ہے، اور جس نے آخری دن کلمہ پڑھا اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب رب سب سے راضی ہو چکا ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہاں یہ الگ بات ہے صحابہ کے آپس میں درجے اونچے نیچے ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ صحابہ کے آپس میں مقام اونچا ہے، کسی کا درجہ اونچا کسی کا درجہ چھوٹا۔ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں اعلیٰ ہے۔ حضرت بلال کا مقابلہ ابو بکر صدیق سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن جناب بلال کا مقابلہ رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک سارے اولیاء مل کر بھی بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کے آپس میں تو مراتب اوپر نیچے ہیں، لیکن کسی غیر صحابی کا درجہ صحابی سے اونچا ہو جائے ایسا قرآن و سنت میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابی رسول آیا، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کی مزاج میں شریعت آ چکی تھی، اگر کبھی بتقاضۂ شریعت کوئی گناہ ہو بھی گیا تو فوراً توبہ کرنے آ جاتے تھے۔ ہو نہیں سکتا کہ صحابی سے گناہ ہو جائے اور پھر رات کو آرام کی نیند سو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم ہیں گناہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہم سے کہ کتنے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ صحابی آ گیا، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں تجھے غلط فہمی ہو گئی۔ حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا، توجہ سے سننا۔ وہ صحابی اٹھ کے ادھر سے آ گیا، یا رسول اللہ نہیں مجھ سے زنا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کے ادھر آ گیا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا نہیں تجھے غلط فہمی ہوتی ہے، تجھ سے زنا نہیں ہوا۔ اٹھ کے ادھر سے آ گیا، یا رسول اللہ زنا ہوا ہے۔ جب چوتھی بار اس نے کہا تو حضور نے اس کی بیوی کو بلایا، کہیں یہ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتا؟ بیوی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشہ نہیں کرتا۔ دماغ تو ٹھیک ہے اس کا؟ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کاش کہ ایک مرتبہ تو یہ صحابی مجھے کہہ دیتا کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا، لیکن اب حضور کے سامنے توبہ کرنے آ گیا ہے اور اقرار کر لیا ہے، تو اب محمد کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر حد جاری کر دی جائے۔
حضور نے فرمایا پتھر جمع کرو، سارے لوگ جمع ہو گئے، میدان میں چلے گئے، اور اس صحابی رسول کے اوپر حد جاری کر دی گئی، اور اس صحابی رسول کے اوپر حد جاری کرتے ہوئے وہ بھاگ دوڑ میں جسم سے خون کے قطرے نکلے اور کسی صحابی کے کپڑوں پر جا گرے۔ صحابی رسول نے کراہتے ہوئے کہا گندا خون ہے، کیونکہ ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ زنا کی حد جاری ہو رہی ہے، گندا خون ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، واپس آنے لگے، راستے میں دیکھا گدھا مردار پڑا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس نے یہ جملے کہے تھے کہ گندا خون ہے۔ وہ آیا، حضور نے فرمایا جاؤ وہ مردار گدھا کھاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پاکیزہ دین دیا ہے، میں مردار کیسے کھا سکتا ہوں؟ توجہ کرو، صحابہ کے اوپر الزام تراشی کرنے والوں سنو، میرے نبی کا فرمان سنو۔ میں اور آپ ساری رات تہجد پڑھیں، پوری زندگی روزے رکھیں، ساری زندگی عبادات کریں، اور صحابی گناہ کر کے جو توبہ کرے اس توبہ کے بدلے میں جو انعام ملتا ہے ہم اس کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابی رسول حضور نے فرمایا تم نے جو جملے کہے تھے دوبارہ کہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جسم کے اوپر خون کے قطرے گرے تھے، میں نے ناپسندگی سے کہا تھا کہ یہ گندا خون ہے۔ حضور نے فرمایا کاش کہ تجھے اس کی فضیلت کا پتہ ہوتا، اس بندے نے گناہ کرنے کے بعد میرے سامنے آ کر جو توبہ کی ہے، میں محمد کہتا ہوں اس ایک صحابی کی توبہ کو اگر پورے مدینے کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو اس ایک توبہ کی وجہ سے اللہ پورے مدینے کے لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ حضور نے فرمایا کاش کہ تو یہ مردار گدھا کھا لیتا لیکن میرے صحابی کے متعلق زبان نہ کہتا، کوئی جملہ نہ کہتا۔ حضور تو صحابی کو، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے متعلق کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور تو کس بات کی مولی ہے؟ قرآن سمجھو، نبی کے یاروں کو سمجھو، نبی کے پروانوں کو سمجھو، نبی کے جانثاروں کے کردار کو سمجھو۔ نبی کے جانثار قرآنی لوگ ہیں یا محمد کے فرمان میں جانچو کہ نبی کے صحابہ کہتے کس کو ہے۔ تاریخ میں کچھ نہیں ہے، تاریخ میں کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر صحابی کی بات کرنی ہو تو یا تو رب کا قرآن کھولو یا محمد کا فرمان کھولو۔ اگر آپ کا کسی سے گلہ شکوہ ہو تو پہنچ جاتے ہو، میں اس کے پیر سے پوچھ کے آتا ہوں کہ تمہارا مرید کیسا ہے۔ آؤ لوگوں، صحابہ کی بات کرتے ہو تو پھر صحابہ کے استاد محمد الرسول اللہ سے پوچھو کہ آپ کے شاگرد کیسے ہیں، تمہیں میرا نبی بتائے گا کہ میرے صحابہ کیسے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، رہتی دنیا تک حضور کا پیغام قیامت تک رہے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا لوگوں جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا اور جس نے میرا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام، صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کو دیکھ لے یا وہ حضور کو دیکھ لے یا حضور کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے، حضور کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھی ہو، حضور کے ساتھ جہاد میں نہ گیا ہو، حضور کے ساتھ تلواریں نہ چلی ہوں، حضور کے ساتھ وہ کسی ہجرت میں سفر میں نہ گیا ہو، حضور کا بیان نہ سنا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، بس حضور کی محفل میں ایک لحظہ بیٹھا اور حضور نے کلمہ پڑھایا۔ اب عقیدہ یہ ہے پوری دنیا کے اولیاء مل کر کوئی غیر صحابی کسی ایک صحابی کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہیں صحابہ۔ آج سوشل میڈیا کھولو تو ایک طوفان مچا ہوا ہے، فتنے اٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو محقق بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور بات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی ابھی تک تعریف میں الجھنے ہیں۔ میں آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، اس بات کو اپنے دل و دماغ پر لکھ کر جاؤ جیسے کہ اللہ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں پر لکھ دیا تھا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہتا ہے میں نے ایمان کو صحابہ کے دلوں پر لکھ دیا ہے، اور جس کو اللہ لکھے کوئی اور مٹا سکتا ہے؟ جس کو اللہ لکھے کوئی اور مٹا سکتا ہے؟ یا تو کہو کہ اللہ سے اونچی کوئی اور ذات ہے جو اللہ سے زیادہ قدرت والی ہے، اور اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں پر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور رب کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی صحابہ کی تعریف میں الجھن ہے کہ کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے۔ حضور کے دور میں منافق بھی ہوتے تھے،
حضور کے دور میں جو ہے صحابہ بھی تھے، حضور کے دور میں مرتد بھی ہوتے تھے، حضور کے دور میں جو ہے اور بھی بہت ساری قسمیں قرآن نے بیان کی ہے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندھے اپنی عقل کا ماتم کر۔ قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے اس کو منافق کبھی نہیں کہا، اور قرآن نے جس کو منافق کہا ہے اس کو صحابی کبھی نہیں کہا، اور قرآن نے جس کو مرتد کہا ہے اس کو صحابی کبھی نہیں کہا۔ جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے یہ مومن ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے یہ اچھا ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے ایماندار ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے تائبون توبہ کرنے والا ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے مخلص ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے نبی کا یار ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے نبی کا جانثار ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے نبی کا مجاہد ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے نبی کا مقتدی ہے، جو صحابی ہے قرآن کہتا ہے نبی کا یار ہے، اور نبی کا یار کبھی غدار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رب نے اپنے نبی کو پہچان دی تھی، نبی کو پتہ ہوتا تھا ایک ہی صف میں منافق بھی بیٹھا ہے، صحابی بھی بیٹھا ہے، اور نبی کو پتہ ہوتا، رب نے بتا دیا تھا یہ منافق ہے یہ صحابی ہے، نبی کو پتہ تھا یہ منافق ہے اور یہ صحابی ہے، لہٰذا جو صحابی ہے حضور نے فرمایا اس کے متعلق اگر تم نے زبان کھولی تو اپنا ایمان گنوا بیٹھو گے۔ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ منافقین کو بھی بیان کیا ہے، قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کو بھی بیان کیا ہے، اور قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک شخص کی تعریف بیان کی ہے۔ قرآن نے بدر کی بات کی ہے تو صحابہ کی بات کی ہے، تو ساتھ منافقین کی بات بھی کی ہے۔ قرآن نے اگر احد کی بات کی ہے تو صحابہ کا کردار بھی دکھایا ہے، منافقین کا کردار بھی دکھایا ہے۔ اگر قرآن نے احد کی، اگر قرآن نے خندق کی بات کی ہے تو صحابہ کا کردار بھی دکھایا ہے، منافقین کا کردار بھی دکھایا ہے۔ قرآن نے ہجرت کو بیان کی ہے تو صحابہ کو بھی بتایا ہے، منافقین کے کردار کو بھی بتایا ہے۔ لہٰذا قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے اس کو منافق نہیں کہا، اور جس کو منافق کہا ہے اس کو صحابی نہیں کہا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی صحبت اٹھائی ہے، نبی کے پاس بیٹھا ہے، اور نبی نے گواہی دی ہے کہ تیرا کلمہ میں نے قبول کر لیا ہے۔ وہ دیکھو واشی بن حرب حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے، چہرہ چھپا کے حضور کی محفل میں آیا، حضور کی محفل میں آیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ اچانک سامنے آ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور نے پوچھا تم واشی ہو؟ جی یا رسول اللہ واشی ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ اور حضور نے آرڈر جاری کیا تھا کہ واشی جہاں ملے گرفتار کر کے لاؤ میرے پاس، واجب القتل ہے۔ لیکن جب حضور کے پاس آیا کسی نے جا کر کہا محمد رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، جا کر صدق کے دل سے معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ لے، معافی مل جائے گی۔ چہرہ چھپا کے آیا، حضور کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور چاہتے تو گردن اڑا دیتے نا، حضور چاہتے تو معاف نہ کرتے نا۔ حضور کے سامنے آیا، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھتا ہے؟ دل سے پڑھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ دل سے پڑھتا ہوں۔ اور وہ اللہ جس نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ کر تیرے پاس بھیجا ہے، غلطیاں ضرور ہو گئی ہیں لیکن تیرے پاس جب آئیں گے تو رب کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واشی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا کلمہ قبول ہے، اور حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ کیا کیا بھائی؟ کلمہ پڑھایا، لیکن فرمایا کوشش کرنا میرے سامنے مت آیا کر، چچا کے کیے ہوئے ٹکڑے سامنے آ جاتے ہیں اور دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بشری تقاضا ہے، میرے سامنے آئے گا تو غم تازہ ہو جائے گا، کوشش کیا کر میرے سامنے مت آیا کر، لیکن تیرا کلمہ قبول کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں بھائی؟ کلمہ قبول ہو گیا۔ اب علماء نے کہا قرآن و سنت کی روشنی میں اس حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کے ساتھ لگنے والی غبار کا مقابلہ بھی قیامت تک آنے والے سارے ولی مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے جتنی بڑی غلطیاں کی ہوں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے ہو، اللہ کہتا ہے معاف کر دیتا ہوں۔ بیٹی کو قتل کرنے والا بھی تو آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے بھی رب معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا معاف کر دے گا۔ اور جس کو رب معاف کر دے، اور جس کے لیے رب کہہ دے میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے، اور جن کو رب کہہ دے یہ جنت کے وارث ہیں، اور جن کو رب کہہ دے اولئک هم المفلحون یہ کامیاب ہیں،
اور جن کو رب کہتا ہے اولئک هم الفائزون، یہ فیض یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ جس کو رب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ اور جس کو رب کہتے ہیں یہ نبوت کا گلستان ہے، گلشن ہے، اور نبی ان کے ساتھ جچتا ہے، یہ نبی کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اپنی زبانیں کھول کر صحابہ کے خلاف جملے بازی کر کے اپنا ایمان مت گنواؤ۔ جس نے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے وہ پہلے بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی ہے، قیامت تک جنتی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا، اہل البیت کا، اولیاء کرام کا، ائمہ مجتہدین کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس جانور کے اوپر میرے محبوب نے سواری کی ہے نا، اگر کوئی بندہ اس کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اوپر نبی خود سواری کر لے، ابو بکر صدیق، اس کی توہین کرنے کے بعد بھی تم ابھی تک مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے مہینے میں ایک رات چھوڑ کے ایک رات مغرب کی نماز کے بعد ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک مجلس رکھا کریں گے۔ مجلس میں کیا ہوگا؟ ہم صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے بارے میں تعارف حاصل کریں۔